إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما كان المؤمن ولا مؤمنة کسی مومن مرد کے لیے کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی کلمہ پڑھنے والے کسی کلمہ پڑھنے والی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رسول کا حکم آنے کے بعد اپنا اختیارات اپنی مرضی اپنی رسم اپنا رواج اپنا بابا دادا اپنا امام اپنا پیر و مرشد اپنا کوئی اور تقاضا پیش غلط ہے۔ کلمے کا کیا مطلب؟ یہ بات کلمے کے خلاف ہے۔ کلمے میں تو ایک اقرار ہے، کلمے میں تو ایک وعدہ ہے، کلمے میں تو ایک اعلان ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبادت یا اللہ تیری کروں گا اور طریقہ تیرے پیغمبر کا اپناؤں گا۔ یہ ایک وعدہ اقرار ہے۔ اگر ایک آدمی من خواہش کی بات کو، رسم رواج کو، باپ دادا کی بات کو، کسی امام کے قول، مفتی کے فتوے، پیر و مرشد کے ارشاد کو آگے کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کلمے کی لاج نہیں رکھی، کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ کسی مومن مرد کے لیے کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ان کا کوئی اختیار ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی اپنی فکر ہو، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ایک کھلا گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان مانو، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال ضائع برباد مت کرو۔ ہر وہ عمل جو اللہ رسول قرآن حدیث کے مطابق نہیں، ضائع، باطل، برباد 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 برباد، ثواب تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے گناہ ملے، تو یہ ضرورت کیسی ہوئی؟ اللہ کے زمین پر رہ کر جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا، جس کے آنے کے بعد نبیوں کی نبوتیں ختم، رسولوں کی رسالتیں ختم، پہلی کتابیں ختم، تو قول فتوے امت رسم رواج کو لیے پھرتا ہے، تو اس سے بڑا گستاخ اور بے ادب کوئی؟ کیسے تمہیں جرت ہوئی؟ اور پھر دھونس یہ کہ تو کہتا میں مسلمان ہوں،
میں کلمہ شریف پڑھتا، کیا ہے تیرا کلمہ شریف؟ بالکل غلط بات۔ اللہ رسول کی بات مانو، اپنے اعمال ضائع برباد مت کرو۔ عمل بظاہر پہاڑوں جیسا ہو، اس پر رسول اللہ کی مور نہیں ہے، ضائع برباد۔ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنے لوگ ہوں گے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، گالیں ان کی پچکی ہوں گی، ہونٹ ان کے خشک ہوں گے، آنکھیں ان کی دھنسی ہوں گی، عمل کر کر کے انبار لگائے ہوں گے، ثواب لینے کی امید لیے کھڑے ہوں گے، اور شہنشاہی جلال اللہ کا فرمان جاری ہوگا۔ ان بدبختوں ظالموں کو، نافرمانوں باغیوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر، سر کے بالوں سے پکڑ کے، گھسیٹ کے، گیند کی طرح اچھال کے جہنم میں پھینک دو۔ لوگ کانپ جائیں گے کہ یا اللہ یہ تو عمل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، درود شریف کی تسبیحاں پڑھتے رہے، کلمہ شریف کے بجر، اللہ کہتا ہے سارا کچھ کرتے رہے، لیکن ان کے کسی عمل پر میرے پیغمبر کی مہر نہیں تھی۔ میں نے تو وعدہ کیا تھا اس عمل کا ثواب دوں گا جو میرے پیغمبر کے طریقے پر ہوگا، کرتے رہے تو کرتے رہے، میں تو کوئی پابند نہیں ثواب دینے کا، پھینکو ان کو جہنم میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی برادری، اپنا امام، اپنی تقلید، اپنی پارٹی، اپنے دھڑے کو آگے مت کرو، پیچھے لگو، ڈبے بنو، انجن نہ بنو، رسول کے پیچھے لگو، رسول کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اے لوگو، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے محمد رسول اللہ تو تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے تم بے ہدایت ہو، تم بے ہدایت ہو، تم گمراہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے یہ رسول بھیجا، چن کے بھیجا، منتخب کر کے بھیجا، فخر سے بھیجا، منت سے بھیجا، احسان سے بھیجا، اونچا شہر، اونچا خاندان، قبیلہ دے کے بھیجا، اس پر نبوت رسالت ختم کی، اس کو آسمانوں کا مہمان۔ یہ جو ہم نے اتنے اہتمام کیوں کیے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ہم نے اتنا اہتمام کر کے اس کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اس کے نام پہ نسلیں پلیں، اس لیے بھیجا کہ اس کا نام لے کے لوگ دم مچائیں، اس لیے بھیجا کہ اس کا نام لے کے الٹی سیدھیاں لوگ بازیاں لگائیں، بھنگڑے ڈالیں؟ نہیں، ہم نے یہ رسول بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت فرما برداری کی جائے، ہمارا مقصد یہ ہے اس کے بھیجنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر درس، ہر واعظ خطبے سے پہلے فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری باتوں میں سے بہترین بات اللہ کی ہے، کیونکہ عربی کا محاورہ ہے کہ کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کا کلام لوگوں کے کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ملاکنین شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ۔ بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے طریقے نمونے
ان میں بہترین طریقہ نمونہ محمد رسول اللہ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دنیا میں جتنے امور ہیں اور جتنے معاملات ہیں ان سب میں سب سے بدترین کام دین میں اضافہ، دین میں پچر، چاہے عقیدے میں ہو، نماز میں ہو، اذان میں ہو، کلمے میں ہو، تیری تسلی نہیں ہوتی. تو جو پچر لگاتا ہے عقیدے میں کوئی حرج نہیں جی، کوئی حرج نہیں جی، جو درود میں پچر جی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، تیری تسلی نہیں ہوتی رسول پر. کیا تو نے اس کو رسول مانا؟ اس لیے امام مالک کہتے ہیں جس کی تسلی نہیں ہوتی اور درود میں اور وظیفے میں، اذان میں، نماز میں پچر لگاتا ہے اپنی، اس کا عقیدہ ہے فقط زعم انہ خان محمد، کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ نے خیانت کی ہے، خائن تھا، بات چھپا گیا. انا للہ. تم اس کو معمولی سمجھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مجھے تو مجھے تو لوگ نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہتے تھے، میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت تم تو مجھے رسول مانتے ہو، مجھ پر اعتماد کرنا. اللہ کی قسم کوئی ایسی نیکی نہیں جو میں نے تم سے چھپائی ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہیں جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ. اللہ کتنے بڑے گستاخ ہیں جن کی نماز محمدی، درود محمدی، وظیفہ محمدی، اذان محمدی، شادی محمدی، نکاح محمدی پر تسلی نہیں ہوتی. بہت بڑے گستاخ اور بے ادب ہے اللہ کی قسم. بدترین کام دین میں پچر لگانا ہے، اور جو بات دین میں ثواب سمجھ کے کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے. ایک ہے گھڑی پہن لی ہے، اینک لگا لی ہے، ٹوپی پہن لی ہے، یہ بدعت نہیں ہے. مولوی لوگوں کو چکر دیتے وہ جو تو اینک بدعت نہیں. اور مولوی صاحب اینک دین کا حصہ نہیں ہے. اینک ہوگی تب بھی نماز پڑھوں گا، نہ ہوگی تب بھی پڑھوں گا، گھڑی ہوگی تب بھی. تو جو اذان میں پچر لگاتا ہے، کلمے میں تو اس کو ثواب سمجھتا ہے، تو بدعت وہ ہے دین میں ثواب سمجھ کے کوئی کام داخل. ہم اینک کو ثواب سمجھتے، ٹوپی کو. یہ ایسے مولوی نا لوگوں کے بعد بیچارے سمجھ ہوتی کوئی نہیں. بدعت گمراہی، بدعت منع کیا ہے؟ جو دین میں ثواب سمجھ کے کیا جائے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے. پوچھا گیا کون جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ میں زبانی تو کوئی بھی نہیں انکار کرتا. اصول یہ ہے جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، وہ جنت میں جائے گا. جس نے اپنی منمانی مرضی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی آدمی مومن کہلانے کا حقدار نہیں جب تک اس کی خواہش، پسند، رسم رواج، اس کے باپ دادا کی بات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے اس دین میں جو میں لے کے آیا ہوں کوئی بات نئی داخل کی وہ بھی مردود، اس کا کام بھی مردود. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ
کہ 3 آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہماری ماں کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کیسے گزرتے. مقصد یہ تھا ہم بھی اپنے آپ کو آپ کے طریقے میں رنگ میں رنگے. امی نے بتایا اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اس طرح نفل پڑھتے ہیں، اس طرح یہ کہتے ہیں، ایک رات کو یہ دن کو یہ عمل کرتے ہیں. آپس میں کہنے لگے تھوڑا ہے عمل، تھوڑا ہے. شوق تھا، جذبہ تھا. پھر کہنے لگے وہ تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ سے تو جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، وہ تو کرے یا نہ کرے، ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے، کام زیادہ کچھ کرنا چاہیے. ان کا تو کام بنا ہی بنا ہوا ہے نا، مسئلہ تو ہمارا ہے. یہ باتیں آپس میں کی. پھر ایک نے فیصلہ سنا دیا کہ لو بھائی میں تو آج کے بعد رات کو سوؤں گا ہی نہیں. نفل 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 کیا، چند روزہ زندگی ہے، بس میں نفل پڑھتے زندگی گزار دوں گا، ساری رات سوؤں گا، ختم، آج کے بعد سونا ختم. دوسرے نے کہا اچھا تو یہ کرے گا، میں آج کے بعد روزہ رکھوں گا، آج روزہ، کل روزہ، پرسوں روزہ، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزے رکھتے 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 بس مر جاؤ. تیسرے نے کہا پھر میری بھی سنو، میں شادی نہیں کروں. یہ بخاری شریف کے حدیث. شادی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، آدمی کو کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی مال کمانے میں کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے، میں شادی نہیں کروں. یہ باتیں انہوں نے کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نیتیں نیک تھیں، ان کا جذبات نیک تھے. جیسے آج وہ جو ٹھیک ہے قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، ہماری نیت نیک. وہ تو پہلے بات ثابت ہونی چاہیے، اس کے بعد تمہاری نیت نیک ہے، میری نیت نیک ہے، ثواب ملے گا. نیت نیک نہیں ہے ثواب نہیں، یہ تو بات ٹھیک. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ جہاں بھی نیت لگا دو تو ثواب. تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ گھوڑے کے پیچھے تانگا ہوتا ہے، گھوڑے کے آگے نہیں ہوتا. عجیب لوگ 6 ڈگریاں دین میں بدھو. رسول محمد رسول کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں، ہاں ہاں صاف کہتے ہیں. کہتے ہیں میرے مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ثابت تو کوئی نہیں ہے لیکن کر لے تو کوئی حرج. اللہ سنو ثابت نہیں ہے لیکن کر لے تو کوئی. استغفر اللہ، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. رسول کو رسول ماننے کے 2 مطلب ہیں، جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں گے. اب سنو، یہ نیک لوگ تھے اور صحابہ تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں کے سامنے یہ باتیں اقرار کر رہے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو بتایا گیا اس طرح 3 آدمی آئے تھے، آپ کا عمل پوچھا. انہوں نے سوچا کہ یہ تو تھوڑا ہے اور اپنا اپنا یہ وعدہ کر کے چلے گئے. آپ نے ایک آدمی بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ. وہ آ گئے. آپ نے ان سے پوچھا آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی کی ہیں. آپ نے فرمایا سنو، انی اعلمکم واتقاکم للہ، پوری دنیا میں سب سے بڑا عمل کرنے والا اور سب سے بڑا علم والا میں ہوں. علم کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے اور عمل کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے. نہ کوئی علم میں مجھ سے پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عمل میں مجھ سے پڑھ سکتا ہے. جب یہ بات طے ہے کہ سب سے بڑا عالم بھی میں ہوں اور سب سے بڑا عمل کرنے والا بھی میں ہوں، یہ بات طے ہے، پھر سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. ہماری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے جو آدمی چاہتا نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوتا ہوا دیکھوں دیکھ سکتا تھا، اور جو یہ چاہتا نا کہ میں رسول اللہ کو رات کو نا اللہ کے آگے نا قیام کرتے ہوئے دیکھوں تو وہ دیکھ سکتا تھا. مطلب کیا کہ آپ سوتے بھی تھے قیام بھی کرتے. فرمایا میں سوتا بھی ہوں قیام بھی کرتا ہوں.
روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزہ۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کر دیتے، رکھتے روزے نفلی، ہم سوچتے کہ اب نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑنے شروع کر دیتے، روز ہی مطلب روزہ چھوڑتے یعنی کہ نہ رکھتے ہم کہتے اب نہیں رکھیں گے، مطلب روزے رکھتے بھی تھے چھوڑتے بھی تھے۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں۔ اور فرمایا او شادی والے میں شادی نہیں کروں گا، تو بھی سن، میں نے نکاح کیے ہیں اور یہ میری سنت ہے، اور جس نے باوجود جسمانی طاقت کے، مالی طاقت کے شادی سے منہ پھیرا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق ہے، بریک لگا۔ اب سب سے بڑا عمل مسئلہ نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے 10 دفعہ نماز پڑھائی، جبریل علیہ السلام امام بنے، محمد رسول مقتدی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ مطلب زکوٰۃ اللہ نے کہا بھی اللہ نے جبریل کو بھیجا بتا دو، حج کر کے نہیں دکھایا جبریل نے، لیکن نماز کے متعلق اللہ نے جبریل کو 10 دفعہ بھیجا کہ جا امامت کرا کے محمد رسول اللہ کو نماز سمجھا کے پڑھا کے آ۔ 10 دفعہ نماز پڑھائی اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نماز جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنی امت کو پڑھا کے دکھائی، قیام کر کے دکھایا، رکوع کر کے سجدہ کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک آدمی آیا مسجد میں، نماز پڑھی، آپ نے اس کو دیکھا، آ کے سلام کیا، پھر واپس چلا گیا۔ اب آپ سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھو آپ کتنے مصروف تھے، لوگوں کے معاملات حل کر رہے ہوتے، مسائل بتا رہے، لیکن نماز پڑھنے والے پر نظر ہوتی۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جہاں نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر پڑھی، دوسری دفعہ نماز پڑھ کے آ کے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جہاں نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کتنی اطاعت تھی اس میں۔ یہاں کسی کو تھوڑی سی بات، ہاں بڑا مجتہد تو جنید بغدادی، پتہ نہیں کیڑا سجدہ رب نو منظور ہے، یہ رب ساڈے سجدے تے پیے تے سن لو اگلے دی بےزتی کر دے، یہ نہیں کہنا جزاک اللہ خیر بارک اللہ۔ 3 دفعہ واپس گیا، نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے پھر کہا نماز، کہا جی مجھے اب آپ سمجھا دیں۔ وہ پتہ کیا کرتا تھا، وہ سجدہ کر کے بیٹھ کے دوسرا سجدہ نہیں کرتا تھا، یعنی 2 سجدوں میں بیٹھتا نہیں تھا۔ وہ کیا غلطی کر رہا تھا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا غلطی کر رہا تھا، پہلی رکعت اور تیسری رکعت ٹاک والی پڑھ کے سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا، بیٹھتا نہیں۔ اب تھوڑی پاکستان سارے کی نماز امیر ہو، نہ کوئی رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی سجدہ کر کے پھر درمیان میں بیٹھتا ہے، اور نہ پہلی تیسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھتا ہے۔ اور سارے مسلمان نے ماشاءاللہ نمازوں نے ڈھیر لائی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے اس کو واپس، اور یہ نہیں کہا جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے نماز اگلے دن نہیں ہوتی، یہ کیا کرو بھائی پوری طرح نہیں ہوئی۔ نبی کہہ رہے ہیں تو نے پڑھی ہی نہیں، نبی اس کو کہہ رہا ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
تو نے نماز پڑھے ہی نہیں، یہ رسول کہہ رہا ہے۔ ایک گنجائش لبدے نے بھی برادری تے پارٹی تے دھڑا خوش رہے تے نماز ان والی پڑھ لئیے تا بھی ہو جائے گی، یہ تو رب کو پتہ لگے گا نا۔ یقین کیجئے کتنا بڑا طبقہ ہے ہمارے اس ملک میں جن کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، سمجھتے تسلیم کرتے، لیکن کہتے ہیں چل ایسے ایسے۔ اور مسئلہ قرآن حدیث کا یہ ہے کہ اگر ہم پوری طرح نماز پڑھیں نا، ارکان شرائط پورا خیال رکھ کے، رکوع سجدہ خشوع خضوع پورا جو حدیث کے مطابق ہے پوری پڑھے، اللہ کی قسم ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے قبول کی ہوگی، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ بے پرواہ نے قبول کی ہے کہ نہیں۔ اگر پہلے ہی نماز برادری والی، دادی والی، نانے والی، کتر والی، بتر والی، ادھورا سجدہ، ادھورا رکوع، رفع یدین نہیں، فاتحہ نہیں، ہاں اپنا دھڑا اپنی پالٹی برادری کے بڑی جلدی قبول ہوئے گی۔ میں کہتا ہوں مکمل نماز ادا کریں، گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اور اس میں سے اگر میں پہلے ہی کچھ ہم حصے رکھ لیں، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، بخاری شریف میں۔ اس سے پوچھا یہ تو نماز جو پڑھ رہا ہے کب سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے بتایا، فرمایا اللہ کی قسم اگر تو اس نماز پر مرتا، یہ جو رسول اللہ والی نماز نہیں ہے، تو تو بے دین ہو کے مرتا، اسلام پر نہ مرتا۔ نماز تو ہے 5 ٹائم۔ یار مجھے گورنر کا فون آیا ہے، تو جاتا رہتا ہے گورنر کے پاس، کیا پروٹوکول ہے یار، کیسے جانا ہے؟ ان کے پروٹوکول ہے تو اللہ کا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنا پروٹوکول سمجھانے کے لیے فرشتوں کے سردار کو نبیوں رسولوں کے سردار کے پاس بھیجا کہ تمہیں نہیں پتا، میں تمہیں اپنا پروٹوکول سمجھاتا ہوں، نبی تو بھی اور تیری امت یہ نماز پڑھا کرو۔ اور پھر نماز کا کتنا اہتمام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری آنکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے تھے، سامنے سے آپ کو نظر آتا تھا، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کی، تو آپ کو پیچھے نمازیوں کا سارا منظر اللہ دکھاتا تھا۔ توجہ کرو، توجہ، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا جیسے نماز پڑھنی فرض ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسے یہ بھی فرض ہے کہ نماز وہی رسول اللہ والی پڑھی جائے، یہ بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ نماز فرض ہے اور جیسے تم مرضی پڑھ لو دادی نانی والی۔ ذرا توجہ کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من ورائی، اللہ کی قسم تمہاری رکوع وغیرہ مجھ پر مخفی نہیں ہے، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بخاری کی آگے نماز میں آپ نہ ہوتے نا، یہ نماز کے بغیر صرف آپ کو آگے سے نظر آتا تھا، پیچھے سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب آپ جماعت شروع کر دیتے، نماز شروع کرا دیتے، پیچھے لوگ ہوتے، پیچھے کا سارا صفوں کا منظر اللہ آپ کے سامنے رکھتا، ان کے رکوع کیسے ہیں، سجدے کیسے ہیں، اے نبی ان کی نماز، یہ جو اللہ نے معجزہ، پھر ایک ٹائم نہیں، ہر جماعت میں، ہر نماز جماعت میں، ہر نماز اللہ تعالیٰ یہ پچھلا منظر دکھاتا تھا کہ ان کی نمازیں چیک کر۔ اور پھر ایسا ہوا، ایک صحابی تھا ابو بکرہ، اس نے جوش میں یا محبت میں آ کے پیچھے سے رکوع کر لیا، ایسے پیچھے سے رکوع کر لیا، ایسے رکوع کی حالت میں چلتے 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 آ کے شامل ہوا۔ آپ نے نماز سے سلام پھیرا، فرمایا ابو بکرہ زادک اللہ، اللہ تیری ہرس زیادہ کرے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ آپ نے اس کو دیکھا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ واللہ یہ ایک ہی بات کافی ہے کسی انسان کو سمجھانے کے لیے کہ محمد رسول اللہ والی نماز سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادری والی نماز جو ہے نا، یہ نہیں چلے گی کہ ہماری برادری ایسے پڑھتی ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، سیدھے قبلہ رخ،
پورا جسم انسان کا قبلہ رخ ہو، پاؤں بالکل نہ پاؤں ایسے ہو، نہ ایسے ہو، نہ ایسے ہو، نہ ساتھ ملے، وجود کے مطابق پاؤں سیدھے کریں اور قبلہ رخ، اور پوری توجہ نماز کی طرف۔ پتہ ہے انسان کو کہ ظہر کی نماز ہے اور 4 فرض ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس وقت یہ کہنے کی ضرورت نہیں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر، جب اللہ کو سارا پتہ ہے۔ اچھا تم کس کو بتا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کو، تو اللہ کو تو پتہ ہے نہیں، کہتا اپنے آپ کو، تینوں بھی پتہ ہے۔ کام یہ ہے کہ ذہن توجہ ادھر کرو، اور وہ کب ہوگا؟ جب زبان خاموش ہوگی۔ اگر آپ آئیں گے کہیں گے 4 رکعت ظہر، 4 رکعت ظہر، پیچھے سے امام 4، اسی میں لگے رہیں گے، تو دماغ کیسے تمہارا نماز کی طرف جائے گا؟ نماز کی طرف تب جائے گا کہ ایسے سیدھے کھڑے ہو، گھر سے آئے ہو، بیوی بچوں سے آئے ہو، مارکیٹ سے آئے ہو، کل ان تمام خیالات چیزوں کو جھٹکو اور سیدھے توجہ، پتہ ہے ظہر ہے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں نا یہ بھی قبلہ رخ ہو، جیسے پورا وجود ہو تو یہ بھی قبلہ رخ ہو، یہ نہیں کہ انگوٹھے کانوں کے نیچے اور ہتھیلیاں اوپر جیسے 90% لوگ کرتے ہیں، اور نہ ایسے کندھوں تک، زیادہ کانوں کی لو تک۔ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے پہلے ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، کھانا پینا حلال، اب حرام، اللہ سے ملاقات شروع، اور دایاں بائیں کے اوپر باندھنا، اور سینے پر یہ جو گڑھا شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کے اوپر تک جہاں بھی باندھے، اور اس میں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک کا پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن افضل دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطائی، پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی، وتعالی جدوں کا نہیں، وتعالی جدوں کا، وتعالی جدوں کا، ولا الہ غیرہ۔ اور اگر وہ دوسری دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا كما باركت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي من الماء والثلج والبرد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ کوئی بھی سورت پڑھے آگے، قل هو اللہ پڑھے، افضل سورت ہے، کوئی بھی چھوٹی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آرام سے گردن پھرنا، کفوا احد، اللہ اکبر، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھے، اور پھر رکوع کریں، بالکل سیدھی پشت، ایسے نہ گردن نیچے ہو نہ اوپر ایسے اٹھائی ہوئی ہو۔ آپ کی پشت پہ اگر کوئی پیالہ پانی کا رکھے تو وہ ٹک جائے، پورے جوڑ سارے اطمینان کے ساتھ، اور ان ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑیں اور گھٹنوں کو پیچھے دبائیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کی پیچھے کچھ ہے لگی تیرے، آرام نہ پڑے۔ دوسری دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ افضل۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک پھر اٹھے اور اتنا پڑے اور کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رکوع کے بعد پشت سیدھی نہیں کی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بار بار آپ نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز میں اللہ بڑا ہے، اللہ بہت، اور جو بڑے ہیں نا سنتے نہیں، درمیان میں تسلی دے دی گئی سمع اللہ لمن حمدہ،
سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. بڑا بھی بہت ہے, سنتا بھی بہت ہے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے ہیں جو نیکیاں لکھ رہے تھے اس شخص کی جس نے یہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا. ہمارے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے, ان کو یاد ہے, سن لو. 70 سال سے ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں, حمدن کرے, پتہ کہ کھلونا ہی نہیں, رکوع تو وہاں تک کھلونا ہی نہیں. حالانکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی بات نہیں, اختلاف بس توفیق نہیں, شوق نہیں, قسمت نہیں, رونا حمدن کثیرا نہیں آنا, رونا پاؤں تیار, تسی ہور اسی ہور, تسی ہور اسی ہور, سارے مسلمان بھائی. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں, پہلے ہاتھ لگائیں اور 7 اعضاء پہ سجدہ ہونا چاہیے, اور یہ دونوں ہتھیلیاں اپنے رخساروں کے پاس رکھیں, نہ آگے نہ پیچھے, اور یہ بغلوں سے یہ کوہریاں, یہ بازو جدا ہو, اور یہ پیٹ رانوں پر نہ رکھا ہوا ہو, اکڑا سجدہ اچھی طرح. ناک اور ماتھا ایک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پاؤں, 7 اعضاء پہ. لوگ ماتھا لگاتے ہیں, ناک اٹھایا ہوتا ہے, بس نہیں, وہاں بھی آرام سے. سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب بلند, میں تو زمین پہ پڑا ہوں, جس سے میرا تعلق ہے وہ بلند ہے. اور دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک پڑھ کے پھر آپ بیٹھے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. اور یا مختصر بھی ہے, رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ. پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح اطمینان سے کر کے بیٹھ, پھر اٹھ. میں بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے, جو ایک پڑھے نماز دوسری چھوڑ دے, وہ تو بے نماز ہے. چور وہ ہے جو 5 ٹائم پڑھتا ہے, کتر پتر, سجدہ پورا نہیں, رکوع پورا نہیں, رکوع کے بعد کھڑا نہیں ہونا, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا نہیں, پہلی تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھ کے نہیں اٹھنا. یہ چور ہے نماز کا. بدترین چور وہ ہے جو نماز کا یہ ایسے ایک رکعت پڑھ, ایسے دوسری رکعت. التحیات پہلا جو ہے اس میں بھی درود شریف پڑھنا, کہ جہاں درود شریف کا ذکر آیا اس میں پہلے اور دوسرے التحیات کا فرق نہیں ہے, صرف دعاؤں کا فرق ہے. اور 4 رکعت والی نماز, 3 رکعت والی نماز میں جب آپ اٹھیں گے آپ چھوٹے تشہد سے, پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کے آپ نے قیام کرنا ہے, اور آخر میں دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنا. اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ ایک دفعہ اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. کیا مطلب؟ میں نے یا اللہ تیری پوری کوشش کی, بڑائی عظمت کی, لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیری بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکا, تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کوئی گناہ کیا ہے جو استغفر نہیں, اس خالق شہنشاہ کی پیشی تھی, کچھ خیال ادھر ادھر چلا گیا ہوگا, یا اللہ کچھ آپ کے پروٹوکول میں نہ بھی چاہتے ہوئے کچھ کمی ہو گئی ہوگی, پوری طرح یا اللہ میں خشوع خضوع نہیں کر سکا ہوگا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دے. یہ ہے عبادت. غرور پارسائی نہ آئے, گھمنڈ نہ آئے عبادت کا, کرتے بھی رہو, ڈرتے بھی رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز کا طریقہ آپ نے سنا.
اب میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کو مانگے اس کو بھی، نہ مانگے اس کو بھی مل جاتی ہے، محنت سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے. لیکن دین، ایمان، رسول اللہ والی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درود، آپ والا وظیفہ، آپ والی شادی غمی، آپ والا نماز کا طریقہ نہیں ملتے بغیر طلب کے، بغیر پڑھنے کے، بغیر سیکھنے کے، بغیر مطالعے کے، بغیر سمجھنے. نہیں ملے گی، نہیں ملے گی رسول اللہ والی نماز ساری زندگی گزارنا، جب تک آپ خود نہیں دیکھیں گے، سوچیں گے، پڑھیں گے، فکر کریں گے، پھر مل جائے گی. اگر آپ کہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہاں کو ہے ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے اور چلتا ہے ٹھیک ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے. اور جتنے کو لگا لگا، اللہ کہتا لگا پھر تیری 60-65 سال زندگی ہے، بعد میں تو نے میرے پاس ہے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ دین سیکھو سمجھو. 5 دن حج عمر میں ایک دفعہ آتا، اس کا تو تم سیکھتے ہو، تو نماز کیوں نہیں سیکھتے یار؟ تم 5 دن تم نے پڑھنی ہوتی ہے، اور اللہ نے حجت پوری کی ہوئی ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، حدیث کی کتابیں، اردو ترجمہ، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، رکوع کا بیان، سجدے کا بیان، ایک ایک بات وہاں سب لکھی ہوئی ہے. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، کون ہے جس کے گھر میں بخاری شریف مترجم پڑھی ہو؟ کون ہے جو گھر پہ چھٹی کے دن بچوں کو لے کے بیٹھے؟ کیا ہم دیکھیں کہ نماز کا کیا طریقہ لکھا ہے؟ دین ٹھیکے دے دیتا ہے. ایسے نہیں دین ملے گا، نہ نماز ملے گی رسول اللہ والی، اور ملے گی. اور ایک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ غفلت میں کتنے ہیں. پہلے بھی بات آپ کو سنائی تھی کہ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، تو مسجد نبی میں درس دیتا تھا الحمدللہ اردو میں. تو مجھے عربی کہتے تھے ان کو نماز سمجھا. پتہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب مسجد نبوی کا امام کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد، سارے لوگ ملکوں کے آئے ہوئے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ حمدن کثیرن طیباً مبارکاً فی پڑھ. تیرے پاکستانی سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے سجدے میں جانے کی ان کو جلدی ہوتی ہے، اور ایسے رکی مسئلہ. میں کہتا تھا یہ کہتے ہیں کہ مدینہ بہت اچھی جگہ ہے، مدینے دیا گلیاں جتنے سرکار لائیاں تلیاں، مدینہ مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آ گئے، کیا بات ہے مدینے دی. لیکن نماز دادی والی، نانی والی، بیبے والی جو 10 سال کی عمر میں سیکھی تھی، یہاں بھی میں نے وہی پڑھنی. وہ مجھے کہتے تھے ان سے پوچھ، فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام مدینے میں آیا تھا کہ لاہور میں آیا تھا؟ ان سے پوچھ وہی کہاں آئی تھی. یہ تو پوچھا اپنے پاکستانی. میں نے کہا وہ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تم پاکستان میں تو کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی. میں آگاہ سمندر ہی جانے تھے سکھو نا. 6 لاکھ روپیہ حاجی لگا کے آ جاتے، اٹھک بیٹھک برادری والی اٹھک بیٹھک، سجدہ رکوع کی چوری ساری جو یہاں سے وہی لے کے آتے. یہ دوسری بات میں کیا سمجھا، یہ دماغوں سے نکالو دادی نانی پاپا دادا برادری پارٹی. اگر رسول اللہ والی نماز سیکھنی ہے تو نکالو اس کو، بخاری شریف مسلم شریف اس کو پڑھو. لوگ باتیں کریں گے، کرنے دو. میں یہ نہیں کہتا آپ یہ کرو اور وہ کرو، مجھے کیا تم نے میری قبر میں جانا. لیکن میں یہ پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ اپنی نماز، ایک مولوی صاحب سے فوت ہو گیا سی، وہ بدارہ چلان کرتا سی، اللہ وہ رحمت کرے. نمازاں دے ونگ چپ ٹھیک سدھے کرا لو، ونگیاں سیدھیاں نمازاں ٹھیک کرا لو، اپنا وقت جہاں بچا لو. نمازاں دے ونگ چک سدھے، تو تسی بھی اپنے ونگ چک سدھے کرو نمازاں دے، غور کرو نویس. یہ دوسرا پیغام میں یہ ڈالا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 مسئلے ایسے ہیں جو عام لوگ ان کو نہیں کرتے، ان پر مختصراً میں بات کرتا ہوں. پہلی بات ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے. بخاری مسلم میں جگہ کا ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے، لیکن بخاری مسلم کے علاوہ بھی کتابیں موجود ہیں حدیث کی. صحیح ابن خزیمہ کتاب کا نام ہی صحیح ہے ابن خزیمہ ہے، علماء کو پتہ ہے، لائبریریوں میں موجود ہے. اس کے اندر حدیث موجود ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ آخری عمر میں آپ کو ملے ہیں، یعنی رسول کے آخری دنوں میں یہ مسلمان ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پر باندھا ہوا تھا، سینے کے اوپر اعلیٰ صدر ہی، سینے کے لفظ موجود ہے صحیح ابن خزیمہ میں. اور ایک اور صحابی ہے حلب تائی، مسند احمد میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں.
اور یہ جو ہے نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس کا مشہور معنی ہے فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کر، نہر کہتے ہیں سینے میں نیزہ مار کے اونٹ کو قربانی کر۔ 5 صحابہ نے تفسیر کیے کہ ونہر کا ایک معنی یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو۔ باقی مسلم بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ فرمایا کلائی کلائی کے اوپر، کلائی کلائی کے اوپر، یعنی ساعد کا لفظ ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم کلائی کلائی پر رکھیں، یعنی آگے نہیں جانے چاہیے کونی سے بازو، یہاں تک جائے، یعنی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، گٹ کے اوپر گٹ اور کلائی تک۔ اب کلائی کلائی کے اوپر رکھو، ٹکاؤ کہاں تک، یہ نیچے آگے جاتا ہی نہیں، اس سب کا مطلب ہی سینہ ہے۔ سن لو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی مرفوع صحیح حدیث، یعنی کہ رسول اللہ سے ثابت ہو نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو صحیح حدیث کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے نہیں، باقی جس نے جو کرنا کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، جھگڑا ہے امام کے پیچھے کا۔ میں موٹی بات آپ کو بتاتا ہوں، جج بیٹھا ہے، وہ اہل حدیثوں کو کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، کہتا ہے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ اچھا بھائی حدیث دکھاؤ، فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور نبی نے پڑھنے کا حکم دیا، کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مقتدیوں سے پوچھا تو میرے پیچھے کچھ پڑھتے تھے، جی پڑھتے تھے، میں سنو جب میں اونچی قرات کروں مقتدیوں کو کہہ رہے ہیں سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور کتاب قرات بیکی میں فاتحہ کے پیچھے کا لفظ ہے خلف الامام کا، حدیث سن لو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے۔ کتاب القرات امام بیک کے، امام کے پیچھے کا لفظ بھی ہے، فاتحہ کا بھی ہے اور نبی کا حکم ہے۔ اب آ گئے جناب حنفی، کیونکہ بریلوی دیوبندی ہمارے بھائی ہے، بریلی دیوبندی شہر ہے، ان اوپر ایک ہے، تقلید ہے، امام ایک ہے، ترابی 20 ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی، رفع دین نہیں کرنی، جنات قطر اوپر سے ایک ہے، آگے فرق ہے۔ حنفی حضرات کو جج کہتا ہے حدیث دکھاؤ، فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور نبی نے روکا ہو، کوئی حدیث دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں ہے، آج نہیں 32 سال سے کہہ رہا ہوں، علامہ صاحب کے مرکز پر بھی کہتا تھا، یہ اب بھی کہہ رہا ہوں، کوئی صحیح حدیث دنیا میں نہیں ہے جس میں فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور نبی نے پڑھنے سے روکا۔ باقی قرات وہ جی امام مقتدی لمبیاں باتیں تو ٹائم نہیں ہے، موٹی گل تو انہوں نے دسی، جج فیصلہ کرتا ہے، حدیثوں کو کہتا ہے حدیث دکھاؤ، فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور نبی نے پڑھنے کا حکم کو دکھاتے ہیں۔ حنفی حضرات حدیث دکھاؤ، حدیث صحیح ہو، فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور نبی نے پڑھنے سے روکو، کوئی حدیث دنیا میں نہیں۔ اب آگا رفع الیدین کا مسئلہ، اس کو اتنی یعنی کہ پذیرائی ملی ہے کسی اور حدیث کو نہیں ملی۔ رفع الیدین کے راوی 4 خلیفے، 10 مبشرہ، 250 روایت بنتی ہے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اس کی پہلی جلد میں 5 روایتیں، یہاں پھر جج کہتا ہے اہل حدیثو جی حدیث دکھاؤ، رفع الیدین کا ذکر ہو، رکوع کا ذکر، جھگڑا رکوع ہے، رفع الیدین کا ذکر ہو، رکوع کا ذکر ہو اور نبی کا عمل کہتا دکھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ بخاری شریف پہلی جلد 5 روایتیں ایک صفحے پر، اس کے علاوہ اور بے شمار۔ رفع الیدین کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے اور نبی نے عمل کیا ہے۔ حناف حضرات حدیث صحیح دکھاؤ، رفع الیدین کا ذکر ہو، رکوع کا ذکر ہو، رکوع کا، اور نبی نے یا روکا ہو یا نہ کی ہو، ایک بھی حدیث دنیا میں نہیں۔ باقی کھچی رکھو کام جنہیں ہو تر مکری نہیں گل، مکے گیا گل نہیں مکری ہے، دلوں نہ مکائیے، جیسے جس نے کرنے کرے۔ باقی آمین کی بات، حدیثیں تو بہت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح، عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، یہ تابعی ہے، تابعی ہوتا ہے جو صحابی کا شاگرد ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا، 200 صحابہ کو مکہ میں بیت اللہ میں، جب امام
بلدوالین کہتا تھا تو وہ آمین کہتے. 200 صحابہ کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد تابعی عطا بن ابی رباح نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. حدیثیں بھی موجود ہیں. تو میرے بھائیو یہ نماز سیکھو. ہم یہ نہیں کہ یہ کرو گا, ہمارا آخری پیغام یہ کہ نماز سیکھو. اچھا بھائی اب ایک اعلان سنو, بڑا اہم اعلان. یہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آج بھی میں قاری صاحب کو کہہ رہا تھا مسجد اصل ہاں ابھی بعد میں بھائی ایک بچہ اس نے حفظ کیا ہے, وہ قرآن مجید سنائے گا. عبدالحسیب نے حفظ کیا ہے ابھی نماز کے بعد. اچھا 20 لڑکے ہو گئے ماشاءاللہ حفظ کے الحمدللہ. دینی ادارہ, اسکول, اسپتال ماشاءاللہ, اور مسجد, یہ سارا کام اللہ ان کو اور توفیق دے. یہ سوچتے ہی رہتے ہیں. اب انہوں نے مجھے ایک تجویز دی ہے, میں نے کہا اچھی بات ہے آپ لوگ آتے ہیں. وہ یہ تجویز ہے کہ اگلا جمعہ جنوری میں آئے گا. 3 جنوری سے ہم ایک خطبات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. پورے قرآن مجید کے احکام, واقعات تسلسل کے ساتھ جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہم شروع سے شروع کریں گے قرآن مجید کو. یعنی سارا تو نہیں ہو سکتا نا, یعنی مسائل اہم اور واقعات یہ ہم انشاءاللہ خطبات میں تسلسل کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. یعنی خلاصہ قرآن مجید سمجھیں آپ اس کو. یعنی قرآن مجید اپنی طاقت کے مطابق ہے نا. تو قرآن مجید کے احکام اور واقعات ہم خطبات میں یہ جنوری کے پہلے جمعے سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. تو 2 باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. ایک تو ٹائم پر آیا کریں تاکہ شروع سے ہر بات سمجھیں, اور ایک ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو بھی لائیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اچھا بیماروں کے لیے بھی دعا کرو. اور فوت شدگان ہمارے بھائی ہیں, یہ بدر منیر بٹ صاحب, ان کے والد فوت ہو گئے ہیں, اور بھی جتنے فوت ہوئے اللہ سب کو معاف کرے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم نجي اخواننا من السجون. اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل الدنيا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.